الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دعوت و تبلیغ کا ایک بڑا ہی آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خلاف شرع کام آپ دیکھیں، کوئی برائی کا کام دیکھیں تو اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم لوگوں میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جو ایسا کرے گا وہی فلاح پانے والا ہے۔ لوگوں کو بھلائی کی طرف حکم دینا، نیک عمل کرنا، اور برائی کا کام دیکھتے وقت فوراً اس پہ ٹوکنا، اس کی تنبیہ کرنا، اس کی تصحیح کرنا، یہ وہ عمل ہے جو ایک انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو نیک کام کرنا چاہیے، اچھا کام کرنا چاہیے، اور برائیوں سے بچنا چاہیے، اور اگر دوسرے لوگ برے کاموں میں ملوث ہیں تو ان کو اس برے کام سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان میں 49 نمبر کی حدیث پر ایک روایت موجود ہے جس کے راوی طارق بن شہاب رحمہ اللہ ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں اول من بدأ بالخطبۃ یوم العید قبل الصلاۃ مروان، کہتے ہیں کہ عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ دینے کی شروعات مروان بن حکم نے کیا تھا۔ مروان بن حکم یہ امیر معاویہ کے دور میں مدینہ کے والی تھے، حاکم اور گورنر تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے، جیسے اللہ کے نبی کا یہ طریقہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھاتے تھے اور نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیتے تھے، مگر مروان بن حکم نے ایسا کیا کہ نماز سے پہلے ہی خطبہ دے دیا اور نماز بعد میں پڑھایا۔ فقام الیہ رجل، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، فقال، اور انہوں نے کہا الصلاۃ قبل الخطبہ، یعنی نماز جو ہے خطبہ سے پہلے ہے، خطبہ سے پہلے نماز ہے، پہلے نماز پھر خطبہ، عیدین کی نماز میں پہلے نماز پڑھیں گے اس کے بعد خطبہ دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے۔ فقال الصلاۃ قبل الخطبہ فقال قد ترک ما ہنالک، تو مروان بن حکم نے کہا کہ وہ دستور اب ترک کر دیا گیا ہے، اب سے یہ نیا قانون نافذ ہوا ہے کہ پہلے خطبہ دیا جائے گا، بعد میں نماز پڑھی جائے گی۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیحین کے اندر، بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، آپ بخاری کے اندر 924 نمبر پر یہ روایت دیکھ سکتے ہیں، جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جب مروان بن حکم جب ممبر پر چڑھے، اور پہلی مرتبہ یہاں پر ایسا ہوا کہ ممبر منگایا گیا تھا، کثیر بن سلط نام کے ایک صحابی، ایک آدمی نے ممبر بنایا تھا اور اس کو عیدگاہ کے اندر لے کے جایا گیا۔ جب اس پہ چڑھنے لگے تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان کا دامن پکڑ کے کھینچا کہ اللہ کے نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے،
مگر انہوں نے کہا مروان بن حکم نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کچھ اور تھا، یہ دور کچھ اور ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں لوگ بیٹھ کر کے خطبہ سنتے تھے، اور جبکہ اب یہ حال ہے کہ لوگ خطبہ نہیں سنتے اور چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ اجتہاد کیا ہے، میں نے یہ قانون بنایا ہے کہ نماز سے پہلے ہی خطبہ دے دیا جائے تاکہ لوگ سنیں اور نماز کے لیے رکے رہیں۔ بہرحال ایک دو مرتبہ شاید غالباً اس طریقے سے انہوں نے یہ کیا تھا، اس کے بعد پھر رجوع انہوں نے کر لیا تھا، اور آج تک ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی نماز ہوتی ہے، پہلے نماز ہوتی ہے بعد میں خطبہ دیا جاتا ہے، آج بھی ایسا ہی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اسی مجمع میں تھے، عید کی نماز میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من رأى منکم منکرا، تم میں سے کوئی شخص جب کوئی منکر کام ہوتے ہوئے دیکھے، کوئی ایسا کام جو ناقابل قبول ہو، شرع کے خلاف ہو، کوئی برائی کا کام دیکھے، کوئی نئی چیز اگر دیکھے تو فلیغیرہ بیدہ، تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے، اس کام کو روکنے کی کوشش کرے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، فبلسانہ، تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے۔ فإن لم یستطع، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے، فبقلبہ، تو اپنے دل کے اندر برا جانے، وذلک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو اس کے اندر 3 درجے بتائے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر آپ کے پاس اقتدار ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، اور آپ اس برائی کو، اس خلاف شرع کام کو اپنی طاقت کے بلبوتے روک سکتے ہیں، تو آپ اپنی طاقت کا استعمال کیجئے، آپ اپنے اقتدار اور اختیار کا استعمال کیجئے اور اس غلط کام کو ہونے سے روکیے۔ لیکن اگر اقتدار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور آپ کے پاس طاقت و قوت بھی نہیں ہے اتنی آپ اس کام کو روک سکیں، تو زبان اللہ نے دی ہے، زبان کے ذریعے سے اگر آپ روک سکتے ہیں تو زبان سے بول کر کے اس کو روکنے کی کوشش کیجئے۔ لیکن اگر حالات اتنے سنگین ہو چکے ہیں اور ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ زبان سے بھی روک سکیں، اگر زبان سے بھی کچھ کہتے ہیں تو آپ مصیبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں، اگر ایسا معاملہ ہے تو کم سے کم ایمان کا سب سے آخری درجہ یہ بتایا گیا کہ اپنے دل کے اندر کم سے کم آپ برا جانیں کہ یہ عمل جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے، نبی کے طریقے کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ اس کا بائیکاٹ کریں، اور دل کے اندر کم سے کم یہ آپ کی ہونی چاہیے، اور آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی کوئی سبیل نکالے اس غلط کام کو ختم کرنے کا، اللہ ہی کوئی راستہ نکالے۔ تو یہ ایمان کے درجے بتائے گئے ان اس آیت کریمہ کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی خلاف شرع کام دیکھیں، کوئی برا کام دیکھیں، تو آپ کے اوپر یہ لازم آتا ہے، ضروری ہے کہ آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے جو صلاحیت آپ کو دی ہے اس صلاحیت کے ذریعے سے روکنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر آپ اتنے مجبور ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ دل کے اندر برا ضرور جانیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔